بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ وراثت کے مسائل کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں، پیچھے ہم نے کچھ چیزیں دیکھی کہ وراثت میں کسی کے نام کرنے سے کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں، یا تخیر کرنے میں کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا علم نہ جاننے کی وجہ سے کیا نقصانات آئیں گے، زندگی میں ہی اپنا مال بانٹ دینا اس کے کیا نقصانات ہیں، اور یہ جو تخیر کر رہے ہیں ہم اکثر ہوتا ہے ہم وراثت 5 سال 10 سال تقسیم ہی نہیں کرتے، بعد میں بہت سارے وارث فوت ہو جاتے ہیں، ان کو حصہ ہی نہیں ملتا، بعض تو شرمی مانگتے ہی نہیں ہیں، بعض وارثوں کو تو مانگنے کے باوجود بھی نہیں ملتا۔ تو اس میں گناہ گار وہی ہیں جن کا قبضہ ہے، جن کے کنٹرول میں ہیں وہ چیزیں، تو ان کو سوچنا چاہیے کہ اپنا اب یہ باپ کا نہیں رہا کہ ہم باپ کا سمجھ کے جیسے پہلے رہ رہے تھے ابھی بھی رہتے رہیں، یہ اس کی چاہے تھوڑی ہے چاہے زیادہ مال ہے، چاہے گھر چھوٹا یا بڑا ہے، اس کے حصے کیے جائیں، کوئی وارث اس کو خرید لیں، دوسروں کو ان کا حصہ دے دیں، نہیں تو اس کا کرایہ دیں ان کو جو نہیں رہ رہے، جو رہ رہے ہیں وہ کرایہ دیں ان کو جو نہیں رہ رہے، جیسے بیٹیاں اکثر شادی ہو جاتی ہے، بہنیں گھروں میں چلی جاتی ہیں، وہ تو نہیں باہر رہ رہی ہوتی، ان کو کرایہ دیا جائے گا۔ ہم تخیر کر رہے ہیں، ابھی کوئی وسائل نہیں ہیں، تقسیم کے بہت سارے طریقے ہیں، ایک یہ بھی طریقہ ہے تخیر کرنے کا، لیکن ایسی بھی شکل نہیں، کرایہ بھی نہیں دے سکتے، خرید بھی نہیں سکتے، تو پھر آخری ہی حل ہوتا ہے کچھ زمین کو بیچیں اور سب کے حصے دیں، آخری اور فائنل حل یہی ہے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ تخیر کرنے میں کوئی کسی وارث کا حق مارا جائے گا اور وہ شاید انتقال کر جائے، اس کو حق ہی نہ ملے۔ دوسرا مسئلہ، اگر ہم تخیر کرتے ہیں تو باپ کے ترکے میں یا ماں کے ترکے میں کوئی انہوں نے کچھ ایسی ویسی چیز چھوڑی ہے، اس میں بچوں کا بھی مال شامل ہو جاتا ہے، تو پھر صحیح اندازہ لگانا بعض کا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، دونوں مال مکس ہو جاتے ہیں، تو صحیح اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے، پھر لڑائی جھگڑے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ٹائم، جب کوئی شخص فوت ہو آپ دوسرے دن تیسرے دن، کوئی ٹائم مخصوص نہیں ہے، اسی دن چاہے شام کو بانٹ سکتے ہیں سب وارثوں کی، لیکن سب وارث اگر ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں، سب فائدہ لے رہے ہیں، وہ تو الگ مسئلہ تھا، لیکن کچھ نہیں رہ رہے ہوتے، ان کو چاہیے ہوتا ہے مال، وہ شرمی نہیں مانگتے، کم از کم آپ طے کر لیں، ان کو تو دیں، لیکن آپس میں بھی اگر رہ رہے ہیں تو سب آپس میں طے کر لیں، یہ اس کی ہے یہ اس کی ہے، سب حصے برابر، تاکہ کسی کو بیچنا بھی ہو تو اس کو کوئی شرمی مسئلہ نہ ہو۔ تو یہ مسئلے کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ سورۃ النساء میں ہی اللہ نے یہ قانون نازل کیا ہے اور کہا یہ میری حدیں ہیں، یہ جو وراثت کا نظام ہے یہ میری حدیں ہیں، اگر کوئی اس میں رہتے ہوئے تقسیم کرے گا تو اس کے لیے جنت ہے، ہمیشہ کی جنت ہے، لیکن اگر جو میرے طریقے ہیں، جو میں نے حصے مقرر کیے ہیں، فرض کیے ہیں وارثوں کے، اس کے مطابق کوئی تقسیم نہیں کرے گا، کسی کا حق مارے گا ظلماً، تو اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم اور ذلیل کرنے والا عذاب ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اتنی سخت وعیدیں ہونے کے باوجود ہمیں ان مسئلوں کو دیکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ دیکھیں زمانہ جاہلیت میں یہی ہوتا تھا کہ جو مرنے والے کو زیادہ فائدہ پہنچاتا وہی اس کا مورث کو، وہی اس کا وراثت میں شامل ہوتا، یعنی کہ وہ حصہ لیتا زیادہ وراثت میں۔ تو یہ جو میراث کا نظام ہے یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا انسانی نظام ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہی یہ چلا ہوا ہے، تب سے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو پہلے زمانوں میں یہ نظام موجود تھا، لیکن جاہلیت کا جو نظام تھا وہ یہی تھا کہ اگر کوئی فوت ہوتا تو دیکھا جاتا کس وارث نے زیادہ فائدہ مچایا، بیٹوں کو، چھوٹے بیٹوں کو ایسا نہیں ملتا کیونکہ وہ فائدہ نہیں دے سکتے تھے، بیٹیاں نہیں دے سکتی تھیں جنگ میں فائدہ، تو جو زیادہ فائدہ دیتا وہ اس کو ہی ملتا، سارا نظام اسی چیز پہ مبنی تھا۔ لیکن اکثر مال یتیم کو نہیں ملتا تھا، وجہ بڑا بیٹا ہی سارا لے لیتا تھا،
کیونکہ سوچ یہی تھی کہ عورتیں بھی جنگ میں حصہ نہیں لیتی اور چھوٹے بچے بھی، اس لیے ان کو وراثت نہیں ملتی تھی۔ جاہلیت میں یہی نظام تھا، بچوں اور عورتوں کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ تو یہ چیز ہے کہ پہلے بھی یہ چیزیں تھیں، بہرحال آج بھی کچھ شکلیں پائی جاتی ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ تو اس لیے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے اور جن کے حصے بنتے ہیں ان کو دینا چاہیے۔ یتیم کے مال میں کھانا، اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ قرآن میں بار بار ذکر ہے یتیم کا مال مت کھاؤ، یتیم کا مال مت کھاؤ۔ مثال کے طور پر باپ فوت ہو گیا، بڑا بیٹا مال پر قبضہ کر بیٹھ گیا ہے، بھائیوں کو نہیں دیا، ٹھیک ہے نا، کچھ کھا لیا، تو یہ بھی ایک شکل ہے یتیم کا مال کھانے کی، اپنے بہن بھائیوں کو نہ دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کے بچوں کو، ظاہری بات ہے ان کے بچوں کا ہی حق کھانے والی بات ہوگی اگر کسی کا اپنے بہن بھائیوں کو نہیں دے رہا۔ تو یتیم کا مال بہت سارے لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم یتیم کا مال کھا رہے ہیں۔ بڑی سخت وعیدیں ہیں قیامت والے دن یتیم کا مال کے بارے میں، بڑے حساب سے، بڑی سختی سے ان کا حساب ہوگا قیامت والے دن۔ یتیم کا مال بڑی سختی سے ان کا حساب ہوگا، اور یہ ذمہ داری میں، بڑی ذمہ داری سے ان کو دینا چاہیے، کیونکہ بڑی سخت وعید ہے قیامت کے دن کی اس کے بارے میں، جو یتیموں کا مال نہیں دیتے۔ اس میں ایک اور مسئلہ ہے کہ مرد کا حصہ ڈبل کیوں ہے، عورت کا سنگل، یہ بھی اشکال ہوتا ہے، کیونکہ خرچے کی ذمہ داری مرد پہ ہے۔ جیسے لڑکی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے، شادی ہوگی تو شوہر کی ذمہ داری ہے، تو اس لیے عورتوں کو مال کی ضرورت کم پڑتی ہے مال کی۔ لیکن اگر باپ نہ ہو تو بڑا بھائی کی خرچے کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے اگر ماں تو پوری ذمہ داری بیٹوں پہ ہے۔ ہر حال میں عورتوں کی ذمہ داری کسی نہ کسی مرد پہ ہوتی ہے خرچے کی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ مرد کا ڈبل رکھا ہے۔ اگر کوئی بھی نہ ہو تو وقت کا حکمران نہ ہو تو پھر باپ بھی نہ ہو، بیٹا بھی نہ ہو، شوہر بھی نہ ہو، بھائی بھی نہ ہو، تو حکمران وہ بھی نہ ہو، تو پھر لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھے، اس کا بڑا اجر ہے، بیوہ عورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے عورتوں کو مال کی ضرورت کم پڑتی ہے، مردوں کو ضرورت زیادہ پڑتی ہے، اس لیے عورت کا آدھا رکھا ہے مرد کی نسبت سے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ مزید باقی آگے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے وراثت کے بارے میں۔ السلام علیکم۔